اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحماء بینہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد پاک فرمایا، صحابہ کے بار کی شان کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں بڑے رحم دل والے ہیں۔ They are compassionate towards each other۔ سامعین کرام، ہمارے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں صرف رحم کرنے والے جائیں گے۔ صحابہ کے بار جو حاضر تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رحم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضاحت فرماتے ہوئے کہ رحیم وہ نہیں جو صرف اپنی ذات پر رحم کرے، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر بھی رحم کرے۔ اپنے آپ پر سامعین محترم رحم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کر کے اور اخلاص کے ساتھ عبادات بجا لا کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، اور سامعین محترم دوسروں پر رحم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کسی انسان کو بھی تکلیف دینے کی کوشش بھی نہ کرے کسی بھی حوالے سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے، this is a definition of a Muslim, something that we have become entirely oblivious to nowadays unfortunately۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اور جو جانوروں پر بھی رحم کرے، ان سے یعنی وہ کام نہ لے جس کی ان میں استطاعت طاقت نہ ہو۔ میرے مرشد کریم بابا حضور غوث یگانہ پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور یہ واقعہ ہے، بڑا سبق آموز ہے ہمارے موضوع رحم کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے صدقے یہ جتنے اللہ کے اولیاء ہیں، ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھ پائیں تو بابا حضور پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے آستانے کا میں غلام ہوں، آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کہیں کسی کی طرف جاتے تو آپ کے ساتھ آپ کے درویش ہوتے جو آپ کے آگے آگے چلتے، اور جتنے خانقاہ میں جانور یعنی کتے وغیرہ ہوتے تھے وہ پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور جب کہیں منزل پر پہنچ جاتے تو کتے دروازے کے باہر بڑے ادب سے انتظار کرتے۔ اسی طرح ایک دفعہ جب آپ جا رہے تو ایک جو کتیا تھی وہ مثلا بچے پیدا کرنے والی تھی، وہ بھی ہمراہ ہو گئی، ساتھ چلی گئی۔ آپ ساتھ والے علاقے میں گئے، گھر گئے، پھر جب وہاں سے آپ واپس آئے تو جتنی دیر آپ بلکہ اندر تھے اس دوران اس کتیا نے باہر بچوں کی پیدائش ہو گئی، اس کے جو کتورے تھے ان کی پیدائش ہو گئی۔ جب بابا حضور واپس تشریف لائے تو وہ جو کتیا تھی وہ بھی ساتھ آ گئی۔ جب آپ واپس آستانے پر پہنچے تو آپ نے لانگری کو بلایا، آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ اس کے بچے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی حضور یہ تو ادھر ہی چھوڑ آئی ہے۔ دیکھیے اللہ کے اولیاء کا رحم دلی کس طرح ان کے اندر ہوتی ہے۔ آپ نے اس کتیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملا تو بچے اتھے ہی چھڈ آئی ہیں۔ تو آپ نے لانگری کو کہا کہ بھئی ایک ٹوکری لے کر آؤ۔ وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا حضور آپ فکر نہ کریں ہم لے آتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، ٹوکری لے کے آؤ۔ بابا حضور پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے وہ ٹوکری لی، اور وہ ٹوکری لے کر آپ خود تشریف لے کے گئے واپس اسی جگہ پر، اور وہاں جا کر آپ نے پھر ان بچوں کو اکٹھا کیا، اس کتیا کے جو بچے تھے ان کو ٹوکری میں رکھا، اور ٹوکری لے کر پھر واپس اس جگہ پر آئے۔
اور آ کر پھر آپ نے دیسی گھی کا حلوہ بنایا اور حکم فرمایا کہ اس کے بچوں کو، اس کتیا کو یہ حلوہ کھلاؤ۔ سامعین محترم، ہم آج ان چیزوں سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ جانور تو دور کی بات، ہم انسانوں کی بھی قدر نہیں کرتے۔ ہم اپنے بھائی بہنوں، رشتہ داروں، دوست احباب، محلے دار، ہمسائے، کسی پر رحم نہیں کرتے۔ ہمارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کریم کا یہ پاک مہینہ ہے اور افطاری کا وقت قریب ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں خالی جھولیاں پھیلا کر آج التجا کیجئے کہ پاک پروردگار تو ہم پر رحم فرما، اور اس کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی رحم دل ہوں۔ سامعین محترم، ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے بارش کی چند بوندیں گر رہی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے آگے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے صدق کے دل کے ساتھ یہ توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں رحم دل بنائے اور اپنا رحم ہم پر فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ جو آفت، جو مصیبتیں، مشکلیں آئی ہیں، یہ ہماری سختی اور ہماری گناہوں کی وجہ ہے۔ یا پاک پروردگار ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور اس پہ پھر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ سامعین محترم، دعا کیجیے کہ یہ زندگی کے جو مختصر وقت ہے یہ اس کی یاد میں گزرے۔ آپ کی میری کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، پر میں جو بات کر رہا ہوں خدا را اس کو مجھے دیکھ کے نہ سنیے، مگر اس بات پر غور کیجیے گا۔ میں پھر کہتا ہوں، افطاری کا وقت ہے، یہ افضل اوقات میں سے ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔